یاد دیوانی تانیہ طاہر ناولز کیس نمبر 59۔ ان کے گھر کے باہر سیکیورٹی مزید سخت ہو چکی تھی، اور جب سیکیورٹی نے شجاع ہاؤس کو گھیرا تو وہاں سب بھی دارا کے کافی مشغول ہو گئے۔ نشا ان سب کے ساتھ واپس لوٹ آئی تھی۔ کہنے کو تو سب ایک دوسرے کے ساتھ بالکل جیسے ٹھیک ہو گئے تھے، مگر ہر ایک اپنی پریشانی اور مصیبت میں گھرا تھا۔ سکون کہیں نہیں تھا۔ فائق نے دارا کو کوئی کالز کی تھی، مگر دارا نہ ہی اس کی کال اٹھا رہا تھا، نہ کوئی اور بات سن رہا تھا۔ دوسری طرف اینی بے حد شرمندہ تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ اس سے پہلے بہت زیادہ بولتا تھا یا ان دونوں کے مابین تعلقات بہت اچھے تھے۔ بس فرق اتنا تھا کہ وہ غصہ زید ہر چیز دیکھا رہی تھی اور فائق کے ماتھے پہ کسی ایک دن بھی شکن نہ دیکھی، اور اب وہ اس کی جانب جب نہیں دیکھ رہا تھا تو بہت زیادہ محسوس ہو رہا تھا۔ کچھ نہ کچھ ہونے کے باوجود بھی اس کی خاموشی بہت محسوس ہو رہی تھی۔ اس بات کو تقریباً 2 ہفتے گزر گئے تھے، اور 2 ہفتوں میں کوئی 2 سے 3 بار وہ اس کمرے میں داخل ہوا ہوگا، اور وہ بھی کچھ سامان لینے کے لیے، اور خاص کر تب جب اینی کمرے میں نہیں ہوتی تھی۔ اینی کو ان 2 ہفتوں میں یہ بات بہت محسوس ہوئی تھی۔ اوپر سے رابعہ اور آمین کے ساتھ ساتھ نصرت بھی اسے مسلسل نصیحت کیے جا رہی تھی کہ وہ ساری باتوں کو ترک کر کے نئی زندگی کی شروعات کرے۔ آخر کب تک وہ اس طرح فائق سے کٹی کٹی رہے گی؟ اب وہ کیسے بتاتی کہ کٹی وہ نہیں ہوئی تھی؟ فائق اس سے خود ہی دور ہو گیا تھا۔ وہ خاموش ہو جاتی، جبکہ دوسری طرف سہیہ کا بھی کچھ ایسا ہی حال تھا۔ اس نے خود کو کمرے میں بالکل ہی بند کر لیا تھا، نہ وہ کسی سے بات کر رہی تھی، اور اب تو فرزانہ سے بھی دور دور رہتی تھی، جبکہ ورشا فرزانہ کا بہت خیال رکھ رہی تھی، اور اسی کے ساتھ سہیہ کا بھی۔ تقریباً اس نے اور اینی نے ہی گھر سنبھالا ہوا تھا، باقی تو سب جیسے عجیب بحران میں آ گئے تھے۔ ہر کسی کی آنکھ میں دوسرے کے لیے سوال ہی تھا بس۔ ارتاش نہ اسے معاف کر رہا تھا، اور نہ ہی ماں یا باپ کے سمجھانے کے باوجود اس پر کوئی توجہ دے رہا تھا۔ نشا اور شہروز میں بھی سرد مہری سی پھیلی گئی تھی۔ شہروز کا سارا دھیان بزنس کی طرف تھا، پہاڑے کے مسئلے کی طرف تھا، جبکہ نشا خود بھی خاموش تھی۔ وہ آ تو گئی تھی، جانتی تھی اس میں عزت نفس بہت تھا، کبھی اسے لینے نہیں آئے گا، لیکن دونوں کے بیچ بات نہ ہونے کے برابر ہی تھی۔ صنم ہر وقت گھر میں ہوتی تھی، یہ دارا کی ریکویسٹ تھی، کیونکہ صنم ایک ایکٹیو لڑکی تھی، باہر سے زیادہ۔ وہ معاملات کو جلد سمجھ جاتی تھی اور سمجھداری کا مظاہرہ بھی کرتی تھی۔ صنم کو دارا نے زبردستی جاب چھوڑنے اور گھر میں رہنے پر مجبور کیا، جبکہ صنم ایسا نہیں چاہتی تھی۔ اس کو بہت مشکلوں سے یہ جاب ملی تھی، لیکن یہ بھی سچ تھا وہ اور دارا بچپن کے دوست تھے، اور وہ اس مشکل وقت میں دارا کو تنہا چھوڑ کے نہیں جانا چاہتی تھی۔ ان سب کا گھر سے باہر نکلنا ہی بند تھا، نہ ہی صفدر گھر سے باہر جاتا تھا، نہ ہی بہارے، اور نہ ہی امی، اور صنم کافی سخت سیکورٹی میں وہ جیسے گھر کے ہو کے رہ گئے تھے۔ بہارے ہر وقت شرمندہ سی ہی رہتی تھی۔ وہ اس وقت بھی کھانا بنا کے کمرے میں آئی تو طبیعت بیزار سی ہو رہی تھی۔ اس نے بیڈ پر جیسے ہی لیٹنا چاہا، اس کا سیل فون بجنے لگا۔ اس نے کال پک کی، اور آج کل وہ یوں ہی خاموش رہتی تھی۔ وہ یہ جانتی ہی نہیں تھی کہ دوسرا اسی خاموشی پر کلستا رہا ہے۔ کیا ہوا ہے؟ اگلی جانب سے سختی سے سوال ہوا۔ وہ چڑ رہا تھا بہارے کی اس خاموشی اور بے توجہی کی وجہ سے۔ کچھ نہیں، میری بس طبیعت خراب ہو رہی تھی تو لیٹنے لگی تھی، وہ آہستگی سے بولی۔ کیا ہوا ہے تمہاری طبیعت کو؟ اس کا مزاج ابھی ڈھیلا نہیں ہوا تھا۔ کچھ نہیں ہوا، میں تو ٹھیک ہوں۔ اور فار گاڈ سیک، بہارے تم میرا ضبط کیوں آزما رہی ہو؟ اچانک وہ وہیں سے دھارا تھا۔ بات کر لو تو تمہارے پاس بات نہیں ہوتی، تم میرے آنے سے پہلے سو جاتی ہو، امی کے پاس تم نہیں بیٹھتی،
کسی سے تم نے بات نہیں کرنی، ہر وقت ڈر خوف تم پر سوار ہے۔ تم آخر چاہتی کیا ہو مجھ سے؟ وہ جیسے ضبط کھو گیا تھا اور بے ساختہ اٹھنے والی سسکی نے دارا کو مٹھیاں بھیجنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے فون کھینچ کر ٹیبل پہ مارا اور ایک بار پھر اس کے نئے فون کی سکرین پر دراریں پڑ گئی، جبکہ بہاریں وہی فون سینے سے لگائے رونے لگی۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، وہ بالکل پہلے جیسا رویہ نہیں دے رہی تھی اس کو، اور سب سے خاص طور پر وہ اپنے آپ کو، اپنے وجود کو اس سے چھپانے کی کوشش میں لگی رہتی تھی۔ وہ بات بھی کرتا تو مختصر جواب دے کر بات ختم کر دیتی، جتنا ہو سکتا اس سے دور رہ رہی تھی۔ وہ اس سے بھی تو سمجھتا، پہلے یہ ڈر حاوی تھا تو وہ اس کے نزدیک جا کر اس کی محبت کا حصول کے لیے جسم و جان کی پرواہ نہیں کرتی تھی، لیکن اب وہ سب جان گیا تھا تو شرمندگی قدم اس کی جانب بڑھنے ہی نہیں دیتی تھی اس کی طرف، کہ اس کے آگے اپنا وجود، اپنی حیثیت اتنی چھوٹی سی لگتی کہ وہ خود کو چھپائے چھپائے پھرنے لگی تھی۔ اور جب دارا رات کی تنہائی میں بھی اس کی جانب بڑھتا، وہ بے دھیانی میں بھی اس سے دور ہونے لگتی۔ وہ یہ سب جان بوجھ کر نہیں کر رہی تھی، بالکل ایسا نہیں تھا، وہ جان بوجھ کر کچھ نہیں کر رہی تھی۔ وہ جتنا وہ بے بس ہوتی جا رہی تھی، اتنا ہی دارا پاگل ہو رہا تھا۔ اس نے ان 2 ہفتوں میں یہ سب حرکات محسوس کر کے ڈی ایس پی کو نچا رکھا تھا، مگر ہاتھ اس کے اب تک اس جوکر کے بارے میں ایک سراغ نہیں آیا تھا۔ نہ وہ اس کا نام جان سکا تھا، نہ ہی اس کا پچھلا ریکارڈ، جس جگہ سے بھی معلومات ملتی بس اتنی ہی ملتی کہ اس کے پاس تو کوئی ایسا کیس ابھی آیا ہی نہیں، تو پولیس ریکارڈ میں وہ سائیکو کیسے ثابت ہوا؟ کیا پولیس نے اسے پکڑا تھا یا شجاع ہاؤس والوں کو بس تسلی دے دی تھی کہ ان کا مجرم پکڑا گیا ہے؟ اور اگر پکڑا گیا تھا تو کسی ہاسپٹل ریکارڈ میں کیوں نہیں تھا؟ اور اگر نہیں پکڑا گیا تو اس کیس کی فائل تھانے میں کیوں تھی؟ وہ اس قدر الجھا ہوا تھا کہ راتوں کی نیند حرام ہو گئی تھی، اوپر سے بھارے کا عجیب و غریب رویہ۔ وہ اس کی مینٹلی سچویشن پر پریشان ہوتا یا اس کا مجرم ڈھونڈتا، آخر کس چیز پر توجہ دیتا؟ اور اب اسے 2 دن کے لیے اسلام آباد جانا تھا۔ گھر کے حالات دیکھنے کے بعد ہی اس نے صنم کو سب چھوڑ کر گھر پر رہنے کے لیے فورس کیا تھا، تاکہ گھر میں کسی کا دماغ چل جائے۔ اس نے سب کچھ وہیں چھوڑا اور ٹوٹا ہوا موبائل اٹھا کے وہ آفس سے نکل کر آ گیا۔ ابھی گاڑی میں آ کے بیٹھا ہی تھا کہ اسی ٹوٹے ہوئے موبائل پر کال آنے لگی، بٹ اسکرین چل نہیں رہی تھی۔ ڈی ایس پی کی کال تھی، امپورٹنٹ تھی، تبھی اس نے فوراً گھر چلنے کے لیے ڈرائیور کو کہا۔ غصے میں بلا وجہ وہ اپنے فون کا نقصان کرتا تھا، اور آج کل تو یہ بہت ہی ہو رہا تھا۔ اس کے ہاتھ سے کسی نہ کسی چیز کا نقصان ہو رہا تھا، ہر چیز قابل قبول تھی، بس وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی وجہ سے بہارے کے دل کا نقصان ہو۔ تقریباً 20 منٹ اس نے گاڑی میں خاموشی سے گزارے، اور جیسے ہی وہ گھر پہنچا تو گاڑی سے اتر کے ادھر ادھر دیکھا اور سیدھا اندر داخل ہو کر اس نے امی کے کمرے سے پہلے اپنے کمرے کی راہ لی۔ وہ بیڈ پر سمٹی ہوئی بیٹھی جیسے غیر مرئی نقطے کو گھور رہی تھی۔ اب تو یہ روز کا تھا۔ اس نے بہارے کو مکمل اگنور کیا، اس کے پاس سے سیل فون کھینچا اور ڈی ایس پی کو کال ملائی۔ ہاں بولو، وہ بولا۔ اچھا ٹھیک ہے، میری صبح کمشنر صاحب سے بھی بات ہوئی ہے۔ اس وقت جو ایس ایچ او تھا اب وہ ملک سے باہر رہتا ہے، اسے جلدی ڈسمس کر دیا گیا تھا۔ مجھے لگتا ہے اس کو گھوس دی گئی تھی، جس پر اس نے پولیس میں اس کے صرف ریکارڈ کی فائل رکھی، نہ نام رکھا اور نہ ہی اس کی اصل تصویر۔ اس کا وہی حلیہ جس میں وہ سین دکھا تھا، اسی حلیے میں اس کی تصویر تھی، اور اسے اس فائلز میں ذہنی مریض لکھا ہے، جبکہ کیس مینٹل ہاسپٹل میں ایسا کوئی نہیں ہے۔ وہ رکا، بھارے دل تھامے سب سن رہی تھی۔ ویسے تو وہ اس کے سامنے بات ایسی کم کرتا تھا، مگر اب چڑ گیا تھا اس کے اس خوف سے، تب بھی اس کے سامنے کر رہا تھا۔
سر مجھے ایک حل نظر آ رہا ہے اس سب کا. اگر آپ گھر پر نہیں ہیں تو کیا ہم مل سکتے ہیں؟ اس ڈی ایس پی کی بات پر اس نے سرخ آنکھوں والے خوف سے کانپتی لڑکی کی جانب دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی. ٹھیک ہے، میں 10 منٹ تک ایک لوکیشن سینڈ کرتا ہوں، تم پہنچ جانا. دارا نے کہہ کر فون بند کر دیا اور اس کو دینے کی بجائے اسے اپنے پاکٹ میں ڈال دیا. شام تک میں نیا فون لے آؤں گا، تب تک تمہارا موبائل چاہیے، وہ بولا. بہارے بولا کچھ کہہ سکتی تھی، چپ ہی رہی. دارا نے صبر کا گھونٹ بھرا. تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ وہ اس کے پاس بیٹھ گیا. بہارے سمٹ گئی. جی ٹھیک ہوں. اس وقت دارا کا دل کر رہا تھا کھینچ کر اس کے منہ پر تھپڑ مار دے. وہ اسے کہے یار مجھے ایسی بہاریں بالکل اچھی نہیں لگتی، تم ٹھیک ہو جاؤ. میرے کس عمل سے ایسا لگتا ہے تمہیں کہ میں تمہیں شرمندہ کر رہا ہوں اور تم شرمندگی سے نظر بھی نہیں اٹھا پاتی. 2 دن بعد اسلام آباد جانا ہے. میں نے تو تم کس دن ہوش میں آؤ گی مجھے بس یہ بتا دو. وہ سنجیدگی سے پوچھنے لگا. بہارے کی پلکیں پھر سے بھیگ گئیں. کیا چاہتی ہو تم مجھ سے؟ وہ ضد ہوتا دھارا جبکہ باہر تک اس کی دھاڑ کی آواز گونجی تھی. بہارے نے ڈر کر آنکھیں زور سے مینچ لیں. امی اور صنم ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں. پاگل بنا رکھا ہے مجھے تم بتا دو کیا کروں میں ایسا کہ تم مجھے پہلے جیسی لگنے لگو. وہ اسے جھنجھوڑ کر بولا. بہارے کی سسکیاں بند گئیں. بہارے میں انسان ہوں، فرشتہ نہیں ہوں جو تم روز میرے صبر کا امتحان لینے کھڑی ہو جاتی ہو. میں کچھ بھی جان بوجھ کر نہیں. میں آپ کو اپنی وجہ سے تکلیف نہیں، یہ سب میری وجہ سے. سب پریشان ہیں. میں اپنے وجود کو کہاں چھپاؤں؟ میرا دم گھٹتا ہے یہ سب سوچ کر کہ میں. اس سے پہلے وہ کچھ کہتا بہارے کے نمبر پر پھر سے کال آنے لگی. شاید ڈی ایس پی کو جلدی تھی. اٹھو. اس نے اس کا ہاتھ سختی سے جگڑا اور اسے کھڑا کر دیا. مجھے کہیں نہیں جانا. وہ باہر نکلنا ہی نہیں چاہتی تھی. ٹھیک تو تھا، اس کا گھر تھا، وہ محفوظ تھی. مجھے اتنا مت آزمانا کہ کھینچ کر تھپڑ مار دوں تمہارے. سیدھی طرح حلیہ ٹھیک کرو اور صرف 5 منٹ میں باہر نکلو. میں باہر نہیں جاؤں گی. وہ میرے سامنے آ جائے گا. میں نہیں جاؤں گی. وہ پیچھے ہٹنے لگی جبکہ دارا نے ایک دم اس کی کلائی جگڑ کر اسے دیوار سے لگا دیا اور غصے سے اس کا چہرہ جگڑ لیا. اس وقت وہ اتنا تھک چکا تھا کہ بہارے سے وہ اس مینٹل ہیلتھ کا خواہش مند نہیں تھا، مگر وہ ایسا ہی رویہ دے رہی تھی جیسا پچھلے 2 ہفتوں سے دے رہی تھی. اور دارا برداشت کر رہا تھا. میرے جیتے جی وہ تمہاری آنکھوں کے آگے دوبارہ کبھی نہیں آئے گا. تمہیں یقین کیوں نہیں آتا میری بات پر؟ وہ آنکھیں نکال کر بولا. دارا امی یہ سب سن رہی تھیں. صنم نے روکا بھی مگر وہ خود بھی دروازہ کھول کے اندر آ گئی کیونکہ بہارے کی سسکیاں انہیں بے چین کر رہی تھیں. دارا دور ہو گیا. پاگل کر دے گی یہ عورت مجھے. وہ ماں پر بھی بھڑکا. تم اس کی طبیعت کا لحاظ نہیں رکھو گے؟ پچھلے 2 ہفتوں سے لحاظ ہی تو کر رہا ہوں مگر اب نہیں. اسے باہر بھیج دیں. وہ دروازہ زور سے مار کر باہر نکل گیا جبکہ بہارے امی کے سینے سے لگ کر بری طرح رو دی. امی کی اپنی بھی آنکھیں بھیگ گئیں. بس کر دو. میری بچی کیوں ہلکان کر رہی ہے خود کو؟ میری وجہ سے ہو رہا ہے سب کچھ میری وجہ سے. وہ نیچے بیٹھتی چلی گئی. امی نے اسے رونا دیا جو دارا کے خوف سے آنسو روکے ہوئے تھے. وہ بہنے دیے اور جب وہ پرسکون ہوئی تو امی نے اس کی پیشانی چوم لی. تم جانتی ہو مرد ہمیشہ اپنی عورت کو
ایک حالت میں دیکھنا چاہتا ہے، حشاش بشاش، کھلتا مسکراتا۔ ذرا اس عورت کی توجہ ادھر سے ادھر ہو جائے یا وہ اپنا ذہنی توازن کھو دے، وہ مرد اس عورت کو بہت جلد چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن یہاں میں یہ نہیں کہوں گی کہ دارا تمہیں چھوڑ دے گا۔ وہ تم سے بے حد محبت کرتا ہے اور وہ تمہیں اسی طرح دیکھنا چاہتا ہے جیسے تم پہلے اس پر شیرنی کی طرح چپٹتی تھی۔ وہ ہلکا سا مسکرا دی۔ اسے تمہارے اسی نخرے اور ضدی پن سے تو محبت ہوئی تھی، اسے بہارے سے جو بس تیز تہس نہس کر دیتی تھی، پھر وہ اپنی محبت سے سب سنوارتا تھا۔ لیکن تم واقعی وہ بہارے نہیں ہو، وہ تمہیں زیادہ دن برداشت نہیں کرے گا، میں جانتی ہوں۔ تمہیں خود کو تھوڑا سا سنبھالنا ہوگا، خود کو کوشش کرو سنبھالنے کی۔ میں جانتی ہوں تمہارے لیے یہ سب آسان نہیں، مگر بیٹا زندگی ہے اور تمہیں دارا اور اپنے بچے کے ساتھ ہی جینی ہے۔ تمہیں تھوڑی سی محنت کرنی ہوگی، اسے وقت دو۔ وہ زیادہ چڑچڑ تمہارے اس رویے کی وجہ سے کر رہا ہے۔ میرا بچہ، گھبراؤ نہیں، تم بہت بہادر ہو، تم سب سنبھال لو گی، بلکہ میرے بیٹے کو بھی تم ہی سنبھال سکتی ہو۔ چلو شاباش، بنا ڈرے بالکل پہلے کی طرح جاؤ اس کے ساتھ جہاں وہ تمہیں لے کر جانا چاہتا ہے، اور اس آپسی خلش کو دور کر دو۔ جب وہ دور کرنا چاہتا ہے پھر تم بھی دور کر دو۔ خود سے سب کچھ نہ سوچو۔ محبت میں تو انسان کو بڑے امتحان دینے پڑتے ہیں۔ یہ سمجھو کہ تمہارا حق تھا اسے محبت کا امتحان لینا۔ گھبراؤ نہیں میرا بیٹا، ہر امتحان پہ پورا اترے گا، اور مجھے یقین ہے کہ تم بھی اس کا ساتھ ہر گھڑی دو گی۔ جب تم نے اپنے لیے وعدے لیے ہیں تو اس کا ساتھ چھوڑ کر اسے تنہا مت کرو۔ وہ پیار سے اسے سمجھاتی جا رہی تھی جبکہ بہارے مدھم مدھم سسکی بھرتی سب سن رہی تھی۔ چلو جلدی سے جاؤ، اب اپنے بچے پر دھیان دو۔ ڈاکٹرز نے اچھی خبر نہیں دی، وہ کہہ رہے تھے بچہ خطرے میں ہے۔ وہ بولی۔ بہارے نے کانپتے ہاتھوں سے آنسو صاف کیے۔ مگر میں باہر نہیں جانا چاہتی۔ جب وہ تمہارے ساتھ ہے پھر کیوں ڈر رہی ہو؟ امی نے مسکرا کر اس کا گال تھپتھپایا۔ اب تم خود بھی جانتی ہو وہ انتظار نہیں کرے گا، چلو بھاگو جلدی سے جاؤ۔ انہوں نے کہا تو بہارے اٹھ گئی۔ اندر اٹھنے والے خوف کو تھوڑا سا کنٹرول کر کے اس نے اپنا لباس تبدیل کیا اور شال میں خود کو لپیٹ کر وہ باہر آ گئی۔ سامنے پورچ میں ہی وہ جلاد بنا اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ سر جھکائے گاڑی میں بیٹھ گئی، اور گاڑی میں بیٹھتے ہی ایک مدھم میوزک نے جیسے اعصابوں کی ثقافت کم کر دی تھی، مگر دارا نے غصے سے اس میوزک کو بند کر دیا۔ بہارے نے چور چور سی نظروں سے اسے دیکھا اور ہاتھ بڑھا کے پھر سے میوزک آن کر دیا۔ دارا بنا رسپانس کے گاڑی گھر سے باہر نکال گیا، جبکہ بہارے کو کسی نے سر سے پاؤں تک دیکھا تھا۔ مکمل مسکراہٹ تھی اس شخص کے لبوں پر، اور ویسے بھی تو وہ یہی تو چاہتا تھا کہ وہ نظر آتی رہے۔ اب تو اس کا وجود دور سے ہی بھرا بھرا لگ رہا تھا، اور اس شخص کے دل و دماغ پر اور بھی جنونیت سے بہارے فٹ ہو گئی۔ گاڑی روڈ پر چل رہی تھی۔ وہ ایک ہاتھ سائڈ پر رکھے پرسوچ انداز میں بیٹھا تھا۔ بہارے بار بار اسے دیکھتی، وہ کچھ نہیں بول رہا تھا۔ سنیں، اس کی آواز پہ اس نے گردن موڑ کر دیکھا۔ مجھے بھوک لگ رہی ہے، وہ اس کی آنکھوں میں اپنی سوجی سوجی آنکھوں سے دیکھتی بولی۔ اس نے گہرا سانس بھرا اور گاڑی کا رخ موڑ لیا۔ پہلے وہ ڈائریکٹ ہوٹل جا رہا تھا، مگر اب اپنی بیگم کو اسٹریٹ فوڈ کھلانے چل پڑا تھا۔ جبکہ ایک ڈی ایس پی اس کا منتظر تھا، وہ یہ بھی جانتا تھا۔ ناراض ہیں؟ بہارے نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ نئی شادیاں بجانی چاہیے مجھے۔ تم نے اتنی ڈھیر ساری خوشیاں بیک وقت
جو دے دیں۔ وہ تنزیہ بولا۔ پہارے کا دل زور سے دھڑکا اور وہ جیسے مایوسی سے اسے دیکھنے لگی۔ اب گردن جھکا لینا اور ایسا ثابت کرنا مجھ پر جیسے مجھ سے بڑا تو کوئی ظالم ہی نہیں۔ وہ پھر سے چڑھ گیا۔